تم بانجھ ہو۔ سعد نے ایمان پہ الزام لگاتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی حریم نے اسے باپ بننے کی خبر سنائی تو سعد نے ایمان کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن جیسے ہی حریم کے بچہ ہوا تو یہ حقیقت سعد پہ کھلی کہ وہ بچہ تو ہسپتال کا چھوٹا سا کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی کبھار کسی مشین کی مدھم سی آواز آتی۔ ایمان جو 25 یا 26 برس کی لگتی تھی کرسی پر بیٹھی اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں مڑوڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، حالانکہ کمرے کا درجہ حرارت مناسب تھا۔ اس کا شوہر عمر اس کے پاس ہی ایک سٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے ایمان کے ہاتھ پر رکھا تھا، جیسے وہ ایمان کو خاموش تسلی دے رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا، مگر ایک گہری سوچ بھی تھی۔ ان کی شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ یہ 3 مہینے ایمان کی زندگی کے سب سے پرسکون دن تھے۔ عمر کی محبت نے اس کے پچھلے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا، مگر آج اس کلینک میں بیٹھے ہوئے وہ پرانے زخم رسنے لگے تھے۔ دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور ڈاکٹر نگہت مسکراتے ہوئے داخل ہوئیں۔ وہ ایک شفیق خاتون تھیں جن کی آنکھوں میں تجربے کی چمک تھی۔ معذرت خواہ ہوں انتظار کروانے کے لیے، انہوں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں ایمان؟ ایمان نے بمشکل اپنے خشک حلق کو تر کیا۔ ٹھیک ہوں ڈاکٹر، بس تھوڑی تھکن رہتی ہے اور اس کی آواز روند گئی۔ ڈاکٹر نگہت نے میز پر رکھے چند کاغذات کو ترتیب دیا۔ ان کا چہرہ پڑھنا مشکل تھا۔ ایمان کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اسے وہ تمام ڈاکٹر یاد آ گئے جنہوں نے اتنی ہی بے تاثر نظروں سے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے تکلیف دہ خبر سنائی تھی۔ تھکن تو اس حالت میں فطری ہے، ڈاکٹر نگہت نے آخرکار نظریں اٹھا کر کہا۔ ان کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ عمر قدرے آگے کھو چکا۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر نگہت ہنس پڑی۔ مسئلہ نہیں عمر صاحب، بالکل نہیں۔ در حقیقت میں آپ دونوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والی ہوں۔ ایمان نے سانس روک لی۔ خوشخبری؟ میرے لیے؟ ڈاکٹر نے براہ راست ایمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایمان، آپ کی رپورٹس بالکل واضح ہیں، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں وہی خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی بے یقینی سے بھری ہوئی تھی۔ ایمان کو لگا جیسے اس کے کان بجنے لگے ہیں۔ اسے الفاظ سنائی دیے تھے، مگر ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ماں؟ میں؟ عمر کا ہاتھ جو اس نے تھاما ہوا تھا کانپ گیا۔ کیا؟ اس کی آواز گھٹ گئی۔ ڈاکٹر، کیا آپ کو یقین ہے؟ مطلب ابھی تو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں شادی کو۔ ڈاکٹر نگہت نے سر ہلایا۔ اللہ کی دین کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہوتا عمر صاحب۔ خون کے ٹیسٹ 100% تصدیق کر رہے ہیں، اور اگرچہ ابھی بہت جلدی ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ میں بھی ہمیں واضح ہے آپ تقریباً 6 ہفتوں کی حاملہ ہیں ایمان۔ 6 ہفتے؟ یہ لفظ ایمان کے دماغ میں گونجا اور پھر جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی بے اختیار بہہ نکلی۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ خوف کے بھی نہیں تھے، یہ ناقابل یقین تشکر کے آنسو تھے۔ عمر نے جیسے ہی اسے روتے دیکھا، اس کی اپنی آنکھوں میں پریشانی دوڑ گئی۔ ایمان، میری جان، کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو؟ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کانپتی ہوئی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ سے عمر کا گال چھوا۔ عمر، اس کی آواز ایک سرگوشی تھی۔ انہوں نے کہا میں وہ جملہ پورا نہ کر سکی، مگر عمر سمجھ گیا۔ وہ اس کی پچھلی زندگی کی اذیت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس نے سٹول سے اٹھ کر ایمان کو اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں میری جان، اس نے ایمان کو بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں الحمدللہ، تم ماں بننے والی ہو، ہماری اولاد کی ماں۔ یہ سننا تھا کہ ایمان کی خاموش سسکیاں ابھری۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ان تمام سالوں کا دکھ رو رہی تھی جب اسے تانے دیے گئے تھے۔ وہ اس اذیت کو رو رہی تھی جب اس کے سابقہ شوہر نے اسی عدالت میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس لفظ کو مٹا رہی تھی جو اس کی روح پر داغ دیا گیا تھا، بانجھ۔ میں بانجھ نہیں عمر، وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ اللہ نے میری سن لی۔ عمر کی اپنی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے ایمان کو خود سے الگ کیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟
اس نے ایمان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے کہا تھا کہ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور مجھے تم پر اور اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ ڈاکٹر نگت نے خاموشی سے یہ جذباتی منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ٹیشو باکس ایمان کی طرف بڑھایا۔ ایمان، انہوں نے نرمی سے کہا، یہ آپ کی زندگی کا نیا دور ہے اور یہ بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ آپ کو اب اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ ایمان نے آنسو پونچھے۔ اس کے چہرے پر اب سکون اور ایک ایسی چمک تھی جو عمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جی ڈاکٹر، میں رکھوں گی، میں سب کچھ کروں گی۔ اگلے 15 منٹ ڈاکٹر انہیں ہدایت دیتی رہیں۔ عمر، جو چند لمحے پہلے تک جذبات سے مغلوب تھا، اب پوری طرح ایک ذمہ دار باپ ہونے کی روح میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر، کھانے پینے میں کوئی خاص احتیاط کرنی ہوگی؟ کیا یہ تھکن نارمل ہے؟ انہیں کتنا آرام کرنا چاہیے؟ کیا ہم اگلے مہینے کزن کی شادی پر جا سکتے ہیں؟ اور ڈیلیوری کی تاریخ؟ ڈاکٹر نگت مسکرائیں۔ تمام سوالوں کے جواب دوں گی۔ سب سے پہلے سفر بالکل نہیں کرنا، کم از کم پہلے 3 مہینوں میں۔ اور جہاں تک متوقع تاریخ کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے کیلنڈر پر حساب لگایا، انشاءاللہ اگلے سال جون کے آخری ہفتے میں بچہ ہوگا۔ ایمان نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ ابھی وہاں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر اسے لگا جیسے اس کے وجود کے اندر ایک کائنات روشن ہو گئی ہے، ایک نئی زندگی۔ اس کا ایک حصہ، عمر کا ایک حصہ۔ وہ عمر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ عمر کی نظریں پہلے ہی اس پر جمی تھیں۔ ان میں اتنی محبت، اتنا فخر اور اتنی پرستش تھی کہ ایمان کا دل بھر آیا۔ اس نے اس شخص سے اس وقت قبول کیا جب وہ خود نامکمل سمجھتی تھی، جب دنیا نے اسے دھتکار دیا تھا، عمر نے اسے سہارا دیا تھا۔ اس نے کبھی ایک بار بھی ایمان کو اس کی پچھلی زندگی کا تانا نہیں دیا تھا۔ اس نے کبھی اولاد کی خواہش کا ایسا اظہار نہیں کیا تھا جس سے ایمان کو اپنی کمی کا احساس ہو۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عمر نے کلینک سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے اپنا بازو ایمان کی کمر کے گرد حمایتی انداز میں ڈال لیا تھا، جیسے اسے گرنے سے بچا رہا ہو۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، ایمان نے کہا۔ عمر ٹھٹکا۔ ایمان نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے کہا، میں آج مکمل ہو گئی ہوں۔ گاڑی تک کا فاصلہ خاموشی میں طے ہوا۔ ہسپتال کی پارکنگ لاٹ تک وہ جیسے ہواؤں میں اڑتی آ رہی تھی۔ عمر نے ایمان کے لیے دروازہ کھولا، اسے احتیاط سے بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا سر اس پر ٹکا دیا۔ ایمان نے تشویش سے اسے دیکھا۔ عمر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگے ہوئے تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا ایمان۔ اس کی آواز میں ایک ناقابل یقین خوشی تھی۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ ایمان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ہماری خوشی عمر، یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس نے یاد کیا اس کی پہلی شادی کے 4 سال، ہر مہینے امید کا بندھنا اور پھر ٹوٹنا، وہ ٹیسٹ، وہ ڈاکٹر اور آخر میں وہ الفاظ جو اس کی ساس نے کہے تھے، میرا بیٹا کیوں ایک بانجھ عورت کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج وہ بانجھ عورت ایک نئی زندگی کی امین تھی۔ عمر، ایمان نے سنجیدگی سے کہا، مجھے ایک ڈر تھا۔ کیسا ڈر؟ یہی کہ شاید میں آپ کو بھی یہ خوشی نہ دے سکوں۔ شاید جو سب کہتے تھے وہ سچ تھا۔ عمر نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور پارکنگ سے نکلتے ہوئے سڑک پر ڈالی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ ایمان، میں نے تم سے شادی تمہاری اس کمی یا خوبی کی وجہ سے نہیں کی تھی جو دنیا دیکھتی ہے۔ میں نے تم سے شادی کی تھی، یہ بچہ، یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے، ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت انعام ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا، تب بھی میری محبت میں ایک ذرہ برابر کمی نہ آتی۔ ایمان خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ دوپہر کی دھوپ اب نرم ہو رہی تھی۔ گھر جا کر امی کو بتانا ہے، عمر نے جوش سے کہا۔ وہ تو پاگل ہو جائیں گی۔ ایمان مسکرا دی۔ اس کی ساس ایک فرشتہ صفت خاتون تھی جنہوں نے اسے بیٹی بنا کر رکھا تھا۔ امی سے پہلے ایمان نے شرارت سے کہا، مجھے کچھ میٹھا کھانا ہے، بہت سارا۔ عمر ہنس پڑا، جو حکم بیگم، آج سارا شہر تمہارے لیے حاضر ہے۔ ایمان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک چھوٹا سا وجود جو ابھی صرف ایک نقطہ تھا، مگر اس نے ایمان کی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ دیا تھا۔ اس نے اس کے ماضی کے اسیبوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پھر اپنے پیٹ پر چلا گیا۔ خوش آمدید میری جان، اس نے اپنے دل میں سرگوشی کی۔ تمہاری ماں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وقت کی دھند ایک لمحے کو دوبارہ گہری ہوئی اور ایمان کو 4 سال پیچھے ایک روشن خوشبودار دوپہر لے گئی۔ میں ایک وسیع سفید شامیانے لگی محفل تھی۔
خواتین زمین پر بچھی چاندنیوں پر بیٹھی تھیں، ان کے سر سبز اور گلابی دوپٹوں سے ڈھکے تھے۔ ہوا میں گلاب اور لوہان کی ملی جلی خوشبو رچی تھی۔ یہ اس کے دور کے رشتہ داروں کے گھر جہاں وہ پلی بڑی تھی ایک میلاد کی تقریب تھی۔ ایمان بمشکل 20 سال کی دیوار سے ٹیک لگائے سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ اس کا کام مہمانوں کو پانی پلانا اور ان کا استقبال کرنا تھا، لیکن محفل نے اسے نعت پڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا تھا جو شاید کسی کی اترن تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال سادگی سے گندے ہوئے تھے۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، زیادہ تر خاموش رہتی۔ جب اس نے آنکھیں بند کر کے کانپتی آواز میں درود پڑھنا شروع کیا تو محفل میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اس کی آواز میں درد نہیں تھا، معصومیت تھی، ایک ایسی پکار تھی جو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں گم نعت پڑھ رہی تھی کہ اس کی ممانی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایمان سامنے دیکھو، روبینہ بیگم تمہیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ ایمان نے گھبرا کر ایک لمحے کو آنکھیں کھولی۔ سامنے مخمل کے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک درمیانی عمر کی وجیح خاتون بیٹھی تھی۔ ان کا نام روبینہ بیگم تھا۔ وہ قیمتی ریشمی لباس میں ملبوس تھی اور ان کی تیز نظریں ایمان کے چہرے پر جمی تھی۔ ان نظروں میں ایک گہری جانچ تھی۔ وہ ایمان کا حسن اور اس کی جوانی اور سب سے بڑھ کر اس کی سادگی اور بے چارگی کو تول رہی تھی۔ روبینہ بیگم نے اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے کہا، لڑکی پیاری ہے، آواز بھی اچھی ہے، کون ہے یہ؟ ارے یہ تو فرت کی بھانجی ہے، خاتون نے رازدانہ انداز میں کہا۔ یتیم ہے بیچاری، فرت نہیں پالا ہے۔ روبینہ بیگم کے ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ یتیم ہے، اس کا مطلب تھا کوئی نخرے دکھانے والا خاندان نہیں ہوگا، کوئی مطالبے نہیں کرے گا، کوئی بیٹی کا حال پوچھنے بار بار نہیں آئے گا، ایک خوبصورت معصوم اور تابعہ فرمان بہو ہوگی۔ میلاد ختم ہوتے ہی روبینہ بیگم نے فرت سے بات کی۔ ایک خوبصورت معصوم اور تابعہ فرمان بہو ہوگی۔ میلاد ختم ہوتے ہی روبینہ بیگم نے فرت سے بات کی۔ مجھے آپ کی بھانجی اپنے بیٹے سعد کے لیے پسند ہے۔ فرت اور اس کے شوہر کے لیے تو جیسے عید ہو گئی۔ سعد ایک اچھی فرم میں ملازم تھا، اپنا گھر تھا اور روبینہ بیگم کا علاقے میں بڑا رعب تھا۔ ایمان جو کونے میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی اس فیصلے سے بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد کے ابتدائی مہینے کسی خواب کی طرح تھے۔ سعد واقعی ایک وجیح اور خوش اخلاق نوجوان تھا۔ وہ ایمان کی سادگی، اس کے حسن اور اس کی معصومیت کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایمان نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی محبت، اتنی عزت نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہی تھی آج ایک گھر کی مالکن تھی۔ ایمان سعد اکثر رات کو اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتا، تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو، مجھے یقین نہیں آتا تم میری ہو۔ ایمان شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیتی۔ سعد آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، ایک گھر اور آپ کی محبت۔ صرف میں نہیں جان، سعد مسکراتا، امی بھی، دیکھنا امی تم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اور شروع میں ایسا ہی لگا۔ روبینہ بیگم اپنی نئی نویلی بہو پر واری صدقے جاتی تھی۔ میری بچی، وہ ایمان کو اپنے پاس بٹھا کر کہتی، تو اس گھر کی رونق ہے، سعد کتنا خوش رہنے لگا ہے تیرے آنے سے۔ ایمان بھی روبینہ بیگم کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی، ساس کے لیے ناشتہ بناتی، ان کے پاؤں دباتی اور ان کے ہر حکم پر جی امی کہتی۔ وہ اس گھر کو، ان رشتوں کو اپنی محبت سے سینچا چاہتی تھی۔ پہلا سال محبت اور خوشیوں میں پر لگا کر اڑ گیا۔ مسئلہ دوسرے سال کے آغاز سے شروع ہوا۔ شادی کی سالگرہ گزرے ابھی ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ روبینہ بیگم نے باتوں باتوں میں پہلا تیر چلایا۔ ایمان بیٹا، انہوں نے دوپہر کے کھانے پر کہا جب سعد دفتر میں تھا، اب تو 1 سال ہو گیا، کوئی خوشخبری نہیں سنا رہی۔ ایمان جو سالن پلیٹ میں نکال رہی تھی، اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ جی امی، میں کہہ رہی ہوں گود کب بھرے گی تیری؟ روبینہ بیگم نے لہجے میں مٹھاس کھولی۔ میری سہیلیاں پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور میرا گھر ابھی تک سونا پڑا ہے۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امی، وہ اللہ جب چاہے گا، اللہ تو تب چاہے گا جب تو کوشش کرے گی، روبینہ بیگم نے تلخی سے کہا۔ جا کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا، پتہ نہیں کیا کھاتی پیتی رہتی ہے اپنی ممانی کے گھر۔ یہ پہلا طعنہ تھا، یہ پہلا زہریلا جملہ تھا جس نے ایمان کے خوابوں کے محل میں پہلا شگاف ڈالا۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ سعد نے اسے دلاسا دیا، ایمان کیسی باتیں دل پر لگا لیتی ہو، امی نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا، ہمیں کیا جلدی ہے، میں تم سے خوش ہوں بس۔ ایمان اس کے سینے سے لگ کر پرسکون ہو گئی۔ سعد مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
لیکن سب ٹھیک نہیں ہوا۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے روبینہ بیگم کا لہجہ کڑوا ہوتا گیا۔ اب تانے صرف ایمان تک محدود نہیں رہے تھے، وہ سعد کے کان بھی بھرنے لگی تھیں۔ سعد بیٹا، کب تک اس بے اولاد کے ساتھ رہو گے؟ وہ رات کو اس کے کمرے میں آ جاتی۔ 4 دن کی چاندنی تھی اس کا حسن، اب کیا ساری عمر چاٹنا ہے اسے؟ نسل تو آگے بڑھانی ہے یا نہیں؟ محلے والے اور رشتہ دار جو پہلے ایمان کے حسن اور سادگی کی تعریف کرتے تھے، اب ان کی نظروں میں ترس اور ہونٹوں پر سوال تھے۔ کیا روبینہ بہن، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ایک دور کے رشتہ دار نے ایک شادی کی تقریب میں کھلے عام پوچھ لیا۔ بچی تو ٹھیک لگتی ہے، علاج کرواؤ اس کا۔ ایمان نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ سے شربت کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ اب ڈاکٹروں، حکیموں اور پیروں فقیروں کے چکر شروع ہو گئے۔ ایمان نے ہر قسم کے ٹیسٹ کروائے، کڑوی سے کڑوی دوائیاں پیں، ہر جمعرات کو مزاروں پر دھاگے باندھے۔ آخرکار شہر کی سب سے بڑی گائناکالوجسٹ ڈاکٹر فریدہ نے تمام رپورٹس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، مسز سعد، انہوں نے اینک کے اوپر سے ایمان اور سعد کو دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں طبی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، آپ بالکل فٹ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس وقت لگتا ہے، وقت۔ روبینہ بیگم جو اس ملاقات میں زبردستی ساتھ آئی تھیں بھڑک اٹھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، 3 سال ہو گئے ہیں، اس وقت کہتے ہیں آپ، اسے وقت کہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لڑکی میں ہی کوئی کھوٹ ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر فریدہ نے سنجیدگی سے کہا، میڈیکل سائنس کے مطابق آپ کی بہو بالکل نارمل ہے، مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اس معاملے کو جتنا اچھالیں گے یہ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ گاڑی میں واپسی کا سفر خاموش اور قیامت خیز تھا۔ ایمان کو لگا تھا کہ سب ٹھیک ہے، کہ رپورٹ سن کر سب سکون کا سانس لیں گے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ روبینہ بیگم کے لیے یہ رپورٹ ایک توہین تھی۔ دیکھا، ڈاکٹر کو بھی خرید لیا اس نے، یا پھر اس پر کسی نے سخت جادو کروایا ہے۔ اب سعد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ شوہر جو اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا، اب اس معصومیت سے چڑنے لگا تھا۔ وہ مرد جو اسے اپنی زندگی کا تحفہ کہتا تھا، اب اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھنے لگا تھا۔ وہ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا، دفتر سے دیر سے آتا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتا۔ ایمان اس کے لیے تیار ہوتی، مگر وہ بنا دیکھے بستر پر لیٹ جاتا۔ سعد، ایک رات ایمان نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا، ایمان فرش پر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اب مجھ سے ناراض ہیں؟ سعد نے موبائل سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ کیا بات ہے؟ اب مجھ سے بات نہیں کرتے تو کیا کروں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ سارا دن دفتر میں کھپتا ہوں، گھر آؤں تو وہی روز کا رونا دھونا، امی کے تانے، تمہارے آنسو، تھک گیا ہوں میں ایمان، میں کیا کروں؟ سعد، ایمان کی آواز آنسو میں بھیگ گئی۔ ڈاکٹر کہتی ہیں سب ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو۔ سعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی، نفرت اور بیزاری تھی۔ بس میری جان چھوڑ دو۔ اور پھر وہ رات آئی جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ شادی کی 4تھی سالگرہ گزر چکی تھی۔ گھر میں قیامت کا سکوت تھا۔ روبینہ بیگم نے اپنے بھائی کے گھر جانے کے بہانے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سعد کے لیے دوسری لڑکی دیکھ رہی ہیں۔ اس رات ایمان نے سعد کا راستہ روکا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا آشیانہ جس پر اسے اتنا مان تھا بکھر رہا تھا۔ سعد، خدا کے لیے مجھ سے بات کریں، مجھے ایسے مت چھوڑیں۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے تھوڑا وقت اور دیں، اللہ ضرور سنے گا۔ سعد نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں صفاقی تھی۔ وقت؟ کتنا وقت ایمان؟ 4 سال ہو گئے ہیں میری زندگی کو جہنم بنے ہوئے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ سعد، کیا سعد؟ کیا دیا ہے تم نے مجھے سوائے اس خوبصورت چہرے کے؟ اس نے ایمان کا چہرہ سختی سے پکڑا۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، محلے والے ٹھیک کہتے ہیں۔ کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ ایمان کانپ رہی تھی۔ سعد نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں جن کا وہ کبھی دیوانہ تھا۔ پھر اس نے نفرت سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ یہی کہ تم بانچ ہو۔ یہ لفظ نہیں تھا، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو ایمان کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ بانچ؟ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ وہ لڑکی جو یتیم تھی آج ایک بار پھر بے آسرا ہو گئی تھی۔ سعد وہیں نہیں رکا۔ سن لیا تم نے؟ بانچ ہو تم، ایک بچہ نہیں دے سکتی تم مجھے، اور مجھے اولاد چاہیے، مجھے اپنا وارث چاہیے۔ میں تمہاری طرح نامکمل نہیں رہ سکتا۔
وہ تکیا اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ایمان وہیں فرش پر گرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، وہ سن ہو چکی تھی۔ اس کی ممانی نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹی، شوہر کا گھر ہی اب تیرا سب کچھ ہے۔ آج اس گھر نے اسے بانجھ کہہ کر پھینک دیا تھا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹس، اس کی محبت، اس کی خدمت، سب بے معنی تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی اور اب وہ ایک بانجھ عورت تھی۔ سعد کی بے رخی اور ربینہ بیگم کے زہر بھرے تانوں نے ایمان کے وجود کو پہلے ہی کانچ کی کچیوں میں بدل دیا تھا۔ وہ اس گھر میں رہتی نہیں تھی، بس سانس لیتی تھی۔ اس کی حیثیت ایک بے زبان نکارہ فرنیچر جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ رات کو سعد کے قدموں کی آہٹ کا انتظار کرتی، اور جب وہ بنا اس کے کمرے میں جھانکے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تو ایمان چپکے سے آنسو پی لیتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی رہی سہی قیمت بھی صفر ہونے والی ہے۔ ایک شام ربینہ بیگم آج صبح سے ہی غیر معمولی طور پر خوش تھیں۔ گھر میں مٹھائیوں کے ڈبے آ رہے تھے۔ ایمان نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چائے بنائی اور ساس کے کمرے میں لے گئی۔ امی جی چائے، ربینہ بیگم نے فون پر ہنستے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے چائے میز پر رکھنے کو کہا۔ ہاں ہاں، میں خود جاؤں گی لڑکے والوں کے ساتھ۔ ارے بہو نہیں، چاند کا ٹکڑا لا رہی ہوں اپنے ساتھ کے لیے۔ ایمان کا دل ڈوب گیا۔ ساتھ کے لیے؟ فون بند کر کے ربینہ بیگم نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور ایمان کی طرف پھینکنے والے انداز میں بڑھایا۔ لے کھا مٹھائی، تیری تو قسمت ہی سڑی ہوئی ہے۔ کم از کم میرے بیٹے کی خوشی میں ہی شریک ہو جا۔ کیسی خوشی امی جی؟ ایمان کی آواز کام گئی۔ میرا ساتھ دوسری شادی کر رہا ہے۔ ربینہ بیگم نے یہ اعلان ایسے کیا جیسے کوئی فتح حاصل کی ہو۔ آخر کب تک اس بانجھ کے ساتھ اپنی جوانی برباد کرتا؟ اس کے دفتر میں ہی کام کرتی ہے، حریم نام ہے، پڑھی لکھی، تیز ترار، بالکل میرے ساتھ کی جوڑ کی۔ ایمان کو لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہے اور وہ تھا گہرائیوں میں گرتی جا رہی ہے۔ صرف 1 مہینہ ہوا ہے اسے نوکری پر آئے، اور ربینہ بیگم فخر سے بتا رہی تھی، اور میرے لال کو پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی۔ سان نے مجھے بتایا، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے ہفتے نکاح ہے، اور میں یہ الفاظ ایمان کی حلق میں پھنس گئے۔ تو؟ ربینہ بیگم نے اسے حقارت سے دیکھا۔ تو کون سی پہلی ہے جس پہ سوتن آ رہی ہے؟ اگر اولاد دے سکتی تو سر پر بٹھا کر رکھتی، اب پڑی رہ کونے میں۔ اگر ساتھ تجھ پر ترس کھا کر اس گھر میں رکھ لے۔ اگلا ہفتہ قیامت بن کر گزرا۔ سہانی سے ایک لفظ نہیں کہا، وہ گھر بھی نہیں آیا۔ نکاح والے دن ایمان کو کچن کے ساتھ والے چھوٹے سے اسٹور روم میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پرانے ٹوٹے برتن اور فالتو سامان پڑا تھا۔ اس کا خوبصورت کمرہ، جس کی دیواروں پر کبھی اس کی اور سعد کی ہنسی ہوئی تصویریں تھیں، اب حریم کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ شام کو جب سعد اپنی نئی دلہن حریم کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو ربینہ بیگم نے نوٹوں کی گڈی اس کے سر پر واری۔ ڈھولک بج رہی تھی۔ حریم واقعی خوبصورت تھی، اعتماد سے بھری، تیز میک اپ اور قیمتی سرخ جوڑے میں ملبوس۔ وہ سعد کے بازو میں بازو ڈالے ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی ملکہ ہو۔ سعد، حریم نے گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی کہا۔ اس کی نظر کونے میں کھڑی آنسوؤں میں بھیگی ایمان پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ آپ کی ملازمہ؟ ربینہ بیگم ہنس پڑی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو ایمان ہے۔ سعد، جو اپنی نئی بیوی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے ایمان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایمان کو ڈانٹا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ اسٹور روم؟ حریم نے تصحیح کی۔ امی جی نے بتایا تھا کہ اب اسٹور روم میں رہتی ہیں۔ ایمان کے لیے یہ ذلت ناقابل برداشت تھی۔ وہ بھاگتے ہوئی اندھیرے سیڑھیوں کے نیچے بنے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر قہقہوں، گانوں اور خوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اندر وہ اپنی موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ زندگی جو پہلے ہی مشکل تھی، اب عذاب بن گئی۔ حریم جانتی تھی کہ وہ فاتحہ ہے۔ وہ سعد پر مکمل طور پر حاوی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایمان کو ایسے کام کہتی جو ملازموں والے تھے۔ ارے یہ میرا جوڑا استری کر دینا۔ وہ اپنا اترا ہوا سوٹ اس کی طرف پھینکتی۔ اور ہاں، میرے اور سعد کے لیے ناشتہ کمرے میں ہی بھیجنا۔ سعد بھی اب وہ سعد نہیں رہا تھا جس سے ایمان نے محبت کی تھی۔ وہ حریم کا دیوانہ تھا۔ اس کی پڑھی لکھی ماڈرن بیوی نے اسے وہ اعتماد دیا تھا جو ایمان کی سادگی اور معصومیت کبھی نہ دے سکی۔ اور پھر وہ خبر آئی جس نے ایمان کے وجود میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ حریم کی شادی کو ابھی 1 مہینہ اور چند دن ہی ہوئے تھے۔
ایک صبح وہ ناشتے کی میز پر آئی اور اس نے کہہ کر دی۔ روبینہ بیگم اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ واپسی پر گھر میں جشن کا سما تھا۔ مبارک ہو سعد۔ روبینہ بیگم نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا۔ حریم نے تو آتے ہی کمال کر دیا، تو باپ بننے والا ہے۔ سعد نے یہ سنا تو دیوانوں کی طرح حریم کو گود میں اٹھا لیا۔ حریم سچ میں تم نے مجھ سے سب کچھ دے دیا۔ ایمان جو کچن کے دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی، چائے کے کپ فرش پر گر کر ٹوٹ گئے۔ منحوس! روبینہ بیگم اس پر چلائیں۔ خوشی کا موقع ہے اور تو نے شیشہ توڑ دیا۔ سعد! حریم نے جو اب بھی سعد کی باہوں میں تھی نخرے سے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس بانجھ عورت کا سایہ بھی میرے بچے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ الفاظ فیصلہ کن تھے۔ سعد کا چہرہ جو خوشی سے دمک رہا تھا یکدم سخت ہو گیا۔ اس کی نظر ٹوٹے ہوئے کپوں سے اٹھ کر سیدھی ایمان پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ رحم، صرف بیزاری تھی۔ وہ ایمان کو اپنی خوشی کے راستے کا سب سے بڑا پتھر سمجھ رہا تھا۔ وہ اس رات ایمان کے اسٹور روم میں آیا۔ ایمان زمین پر بچھی ایک پرانی چادر پر بیٹھی خلا میں گھو رہی تھی۔ ایمان! سعد نے سرد مہری سے کہا۔ ایمان نے امید سے سر اٹھایا، شاید اسے ترس آ گیا ہو۔ میں تمہیں فارغ کر رہا ہوں۔ ایمان کو سمجھ نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، سعد نے بے رحمی سے کہا۔ حریم ماں بننے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں کوئی منفی اثرات ہوں۔ سعد! ایمان اس کے قدموں میں گر گئی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ حریم آ گئی ہے نا، میں آپ دونوں کی خدمت کروں گی، میں اس گھر میں ایک ملازمہ بن کر رہ لوں گی، مجھے مت نکالے۔ سعد نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ تمہاری یہی اداکاری مجھے 4 سال بدبات کرتی رہی۔ تبھی دروازے پر حریم آ کر کھڑی ہوئی۔ سعد! ابھی تک یہی ہیں آپ؟ اس عورت کو ایک لمحے میں یہاں سے دفع کریں۔ سعد نے حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور چند نوٹ ایمان کی گود میں پھینک دیے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب اپنا یہ سامان اٹھاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ لفظ طلاق نے ایمان کو سن کر دیا تھا۔ وہ اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اٹھی، اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں اس کے 2 جوڑے کپڑے اور اس کی ماں کی ایک پرانی تصویر تھی۔ وہ جب گھر سے نکل رہی تھی، روبینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی اور حریم اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی رات کے اندھیرے میں اپنی ممانی فرحت کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ فرحت نے دروازہ کھولا اور طلاق یافتہ لٹی پٹی ایمان کو دیکھ کر پہلے تو صدمے میں آ گئی، پھر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ہائے اللہ، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ممانی نے اسے اندر گھسیٹتے ہوئے کہا۔ آخر کروا ہی لیا نا گھر برباد۔ تجھے کہا تھا مرد کی ہر بات برداشت کرتے ہیں، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ ایمان کے لیے دوسرا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ وہ اب یتیم سے طلاق یافتہ بانجھ بن چکی تھی۔ وہ سارا دن ممانی کے گھر کا کام کرتی اور رات کو ممانی کے طعنے سنتی۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایمان جیسے جینا ہی بھول گئی تھی۔ پھر ایک دن فرحت ممانی اس کے پاس آئیں۔ ایمان سن، ایک رشتہ آیا ہے۔ ایمان نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آدمی اچھا ہے، عمر نام ہے، عمر ذرا زیادہ ہے، 40 کے قریب ہوگا، لیکن نیک ہے۔ پچھلی بیوی کا کینسر سے انتقال ہو گیا تھا، کوئی اولاد نہیں ہے، اسے بس ایک ساتھی چاہیے جو اس کے گھر کو سنبھال سکے۔ ایمان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی، چاہے آگے کوئی بھی کنواں ہو۔ آپ جو بہتر سمجھے ممانی۔ عمر سے اس کا نکاح سادگی سے ہوا۔ وہ شخص سعد کے بالکل برعکس تھا، خاموش، سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا۔ اس کا گھر چھوٹا مگر پرسکون تھا۔ شادی کے بعد عمر نے ایمان سے اس کے ماضی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا، نہ اس نے کبھی اولاد کی خواہش کا ذکر کیا۔ ایمان! وہ اکثر رات کو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتا، تم بس سکون سے رہا کرو، یہ تمہارا گھر ہے، مجھے صرف تم سے محبت اور وفا چاہیے۔ عمر کی خاموشی سے محبت، اس کا احترام ایمان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ عورت جو بانجھ کہلا کر گھر سے نکال دی گئی تھی، آج ایک بار پھر کسی کی عزت دار بیوی تھی۔ وہ عمر کی اتنی شکر گزار تھی کہ دن رات اس کی خدمت کرتی۔ پھر ان کی شادی کو 3 مہینے گزر گئے۔ ایمان کو تھکن اور متلی کی علامات محسوس ہونے لگیں جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا دل خوف سے بیٹھ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اسے لگا کہ شاید یہ کوئی نئی بیماری ہے۔ وہ ڈر گئی کہ اگر عمر کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو شاید وہ بھی۔ لیکن جب وہ عمر کے ساتھ ڈاکٹر نگت کے کلینک میں بیٹھی
اور ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا مبارک ہو آپ ماں بننے والی ہیں۔ تو ایمان کو یقین ہی نہیں آیا، اسے لگا یہ کوئی خواب ہے، یہ خوشی اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت جسے اس کا پہلا شوہر بچہ نہ ہونے پر طلاق دے چکا تھا وہ آج حاملہ تھی۔ اسے ساتھ کے وہ الفاظ یاد آئے، تم بانجھ ہو۔ اور پھر عمر کا وہ چہرہ یاد آیا جس نے اسے کلینک میں روتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا میں نے کہا تھا نا معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کو آج پتہ چلا تھا کہ کمی اس میں نہیں تھی، کمی اس رشتے میں تھی جو صرف غرض پر قائم تھا۔ وہ 9 مہینے ایمان کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ پچھلی شادی کی تلخیوں، تانوں اور اذیتوں نے ایمان کو یقین دلا دیا تھا کہ خوشی شاید اس کے نصیب میں لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ وہ ہر وقت خوفزدہ اور سہمی رہتی تھی، لیکن عمر کی محبت اور آنے والے بچے کے احساس نے اس کی روح پر لگے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ حمل کے ابتدائی دن متلی اور کمزوری میں گزرے۔ وہ رات کو سوتے سے اٹھ بیٹھتی، مگر اس بار اس کی کمزوری پر کوئی تانے دینے والا نہیں تھا، بلکہ کوئی اس کا خیال رکھنے والا تھا۔ ایمان، ایک رات عمر نے اسے کچن میں کچھ کھٹا ڈھونڈتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں لے آتا۔ اگلے دن جب وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس میں کچے آم، طرح طرح کے اچار اور املی کی گولیاں تھیں۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر، آپ نے یہ سب؟ عمر نے اس کے ہاتھ سے تھیلا لے کر میز پر رکھا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم اس گھر کی ملکہ ہو اور ہونے والے بچے کی ماں بھی ہو، تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے دبایا۔ تم بس خوش رہا کرو۔ ایمان کو وہ دن یاد آ گئے جب ساتھ کے گھر میں ایک گلاس پانی بھی اپنی مرضی سے نہیں پی سکتی تھی۔ آج ایک شخص اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ایمان کے چہرے پر نور آتا گیا۔ وہ خوف جو اس کی آنکھوں میں بسا رہتا تھا اب اس کی جگہ سکون اور اطمینان نے لے لی تھی۔ 5واں مہینہ تھا۔ ایمان کا حمل اب واضح ہو چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عمر میز پر اپنے کچھ دفتری کاغذات پھیلا کر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ایمان نے کتاب اپنے سینے پر گرا دی اور اس کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ عمر جو اپنے کام میں غرق تھا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ایمان، تم ٹھیک ہو؟ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ گیا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں حیرت کے آنسو۔ درد نہیں ہے، اس نے بہت مشکل کہا۔ تو پھر کیا؟ عمر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ایمان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے عمر کا دانا ہاتھ پکڑا اور آسا سے اپنے پیٹ پر اس جگہ رکھا جہاں سے ابھار واضح تھا۔ بس آپ خاموش رہیں۔ عمر نے سوالیہ نظروں سے ایمان کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ وہیں جمائے رکھا۔ چند لمحے گزرے اور پھر اسے اپنی ہتھیلی کے نیچے ایک ہلکی سی تتلی کی پھڑپڑانے جیسی حرکت محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایمان نے ہنستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلایا۔ جی، اس نے ابھی حرکت کی ہے۔ عمر کا سنجیدہ چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ وہ جو اپنی عمر اور تجربے کی وجہ سے بہت ٹھہرا ہوا اور پرسکون رہتا تھا آج ایک بچے کی طرح خوش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ وہیں رہنے دیا اور جب دوبارہ وہی حرکت محسوس ہوئی تو اس نے ایمان کی طرف دیکھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس ایمان کا ہاتھ جو اس کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اسے نرمی سے سہلایا۔ اس خاموش لمحے میں ان دونوں نے اپنے رشتے کی سب سے گہری خوشی کو محسوس کیا تھا۔ یہ تو بہت شرارتی لگتا ہے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا تو ہے، ایمان نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ 8واں مہینہ شروع ہوتے ہی ایمان کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ وزن زیادہ ہو گیا تھا اور راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ چاندنی رات تھی لیکن ایمان کے دل میں ایک پرانا خوف جاگ اٹھا تھا۔ سب ٹھیک تو ہوگا نا؟ بچہ صحت مند ہوگا نا؟ میں اچھی ماں بن پاؤں گی نا؟ اسے اپنی ممانی کے تانے یاد آئے، اسے روبینہ بیگم کی باتیں یاد آئیں، اسے ساتھ کا وہ جملہ یاد آیا، تم بانجھ ہو۔ وہ بے اختیار کانپ گئی۔ تبھی اسے اپنے کندھوں پر ایک نرم لمس محسوس ہوا۔ عمر کب اٹھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ایک شال آ کے ایمان کے گیت لپیٹ دی۔ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ سردی لگ جائے گی۔ ایمان نے مڑ کر دیکھا۔ عمر کی آنکھوں میں نیند کے ساتھ ساتھ فکر بھی تھی۔ عمر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز روند گئی۔ کس چیز سے؟ عمر نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ اگر کچھ برا ہو گیا تو؟ اگر بچہ؟ عمر نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ ایسا نہیں سوچتے ایمان۔ اسے ایمان کے دونوں گال اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میری طرف دیکھو۔ ایمان نے اپنی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم دنیا کی سب سے بہادر عورت ہو۔
عمر نے نرمی سے کہا، تم نے اتنی تکلیفیں اکیلے سہی ہیں اور اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ہمارا بچہ وہ بھی تمہاری طرح بہادر ہوگا، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ ایمان کو اس آواز، اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور اتنا امان محسوس ہوا کہ اس کا سارا خوف بہہ گیا۔ عمر نے اپنا سر جھکایا اور ایمان کی پیشانی پر ایک طویل پرسکون بوسہ دیا۔ یہ عزت، احترام اور بھروسے کا اظہار تھا۔ اب چلو، اس نے ایمان کا ہاتھ تھاما، میں تمہیں سلا دیتا ہوں، تم سو گی تو یہ شرارتی بھی سوئے گا۔ اس رات کئی مہینوں بعد ایمان کو ایسی پرسکون نیند آئی جیسے وہ کسی محفوظ قلعے میں ہو۔ 9ویں مہینے کے آخری دنوں میں ایک رات ایمان کو شدید درد شروع ہوا۔ عمر اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ اگلے چند گھنٹے ایمان کے لیے اذیت ناک تھے، لیکن عمر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوا۔ وہ ڈلیوری روم کے باہر کھڑا رہا۔ ہمت کرو ایمان، بس تھوڑی دیر اور۔ وہ مسلسل اس کی ہمت بندھاتا رہا، اور پھر صبح کی پہلی اذان کے ساتھ ہی کمرے میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ مبارک ہو، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا ہے۔ ایمان، جو درد سے نڈال تھی، اس کی آواز کو سن کر جیسے جی اٹھی۔ عمر کی آنکھوں میں جو ہمیشہ پرسکون رہتی تھیں، آج ان میں آنسو تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نرس نے بچے کو ایمان کی گود میں دیا۔ ایمان نے جیسے ہی اس گرم نرم وجود کو چھوا، اسے لگا اس کی پچھلی زندگی کی ساری تلخیاں، سارے زخم ایک لمحے میں بھر گئے۔ یہ اس کا بیٹا تھا، اس کا اپنا خون۔ عمر آہستہ سے ایمان کے بستر کے پاس آیا۔ وہ بچے کو نہیں بلکہ ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو ہزاروں چاند سے زیادہ روشن تھی۔ تھک گئی؟ عمر نے آہستہ سے پوچھا۔ ایمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ عمر نے جھک کر پہلے ایمان کے ماتھے کو چوما۔ شکریہ، اس نے سرگوشی کی، میری دنیا مکمل کرنے کا شکریہ۔ پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ اس مضبوط پرسکون آدمی کے ہاتھ آج کانپ رہے تھے۔ اس نے بچے کی دائیں کان میں آہستہ سے اذان دی۔ ایمان بستر پر لیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا اپنا مکمل خاندان۔ اسے سعد یاد آیا، روبینہ بیگم یاد آئیں، مگر اب اس کے دل میں کوئی غصہ یا تلخی نہیں تھی، صرف شکر تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نواز دیا، تو نے ثابت کر دیا کہ تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی گود بھرنے والا ہے۔ عمر نے بچے کو واپس ایمان کے پاس لٹایا۔ بچے نے اپنی ننھی سی مٹھی میں ایمان کی انگلی پکڑ لی۔ عمر نے اپنا ہاتھ ایمان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان کا چھوٹا سا خاندان آج مکمل ہو گیا تھا۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ ایمان کا چھوٹا سا بیٹا علی اب اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی معصوم ہنسی اور عمر کی بے پناہ محبت نے ایمان کے ماضی ہر زخم کو بھر دیا تھا۔ وہ اب وہ پرانی سہمی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی ایمان نہیں تھی، وہ علی کی ماں اور عمر کی معزز بیوی تھی، ایک مکمل عورت۔ اتوار کا دن تھا اور شہر کا سب سے بڑا شاپنگ مال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ عمر نے علی کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور علی خوشی سے کلکاریاں مار رہا تھا۔ عمر آہستہ، ایمان ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ گر جائے گا میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوتا۔ عمر نے پیچھے مڑ کر آنکھ ماری۔ ماں کا لاڈلا ہے مگر ہے تو شیر کا بیٹا۔ کیوں بھئی علی میاں؟ علی نے جواب میں اپنے باپ کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ بچوں کے کپڑوں کی ایک روشن سی دکان میں داخل ہوئے۔ عمر علی کو سنبھالنے میں مصروف ہو گیا اور ایمان اس کے لیے رنگ برنگے کپڑے دیکھنے لگی۔ ہر چیز اتنی پرسکون، اتنی مکمل تھی۔ وہ ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی شرٹ اٹھا کر عمر کو دکھانے کے لیے مڑی، اور وہیں اسی لمحے وقت تھم گیا۔ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر سعد کھڑا تھا، وہی سعد جس نے اسے بانجھ کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور تھکن تھی۔ وہ بھی ایمان کو دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایمان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، پرانا خوف لوٹ کر آیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کا ہاتھ بے اختیار عمر کے بازو کو ڈھونڈنے لگا جو اب اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ سعد کی نظریں پہلے ایمان کے چہرے پر، پھر عمر کے مضبوط بازو پر اور آخر میں اس بچے پر ٹکی جسے عمر نے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ عمر نے ایمان کی گرفت میں تناؤ محسوس کیا۔ کیا ہوا ایمان؟ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ کہتی، سعد بے اختیار ایک قدم آگے بڑھا۔ ایمان! اس کی آواز میں ایک عجیب سی پکار تھی۔ ایمان نے سعد کو اجنبی نظروں سے دیکھا اور عمر کے مزید قریب ہو گئی۔ وہ اس شخص سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اس کی روح پر اتنے گہرے گھاؤ لگائے تھے۔ ایمان پلیز، سعد نے التجا کی، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ ایمان نے سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔
وہ اس کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ عمر نے ایمان کے چہرے پر صرف ایک ٹھہراؤ دیکھا۔ وہ اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے مسکرا کر ایمان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم بات کر لو، اس نے نرمی سے کہا۔ میں اور علی سامنے والے کھلونے کی دکان میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عمر نے کوئی اور سوال نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا۔ وہ بس علی کو سینے سے لگائے مسکراتا ہوا دکان سے باہر چلا گیا۔ مال کے شور میں چند لمحے خاموشی کے گزرے۔ سعد کی نظریں اس دکان پر جمی تھیں جہاں عمر ابھی داخل ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے، بالکل تمہارے جیسا، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ایمان نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے لہجے میں اب کوئی کمزوری نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایک خاموشی چھا گئی۔ پھر ایمان نے نظر اٹھا کر سیدھا سعد کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے صبر ہی نہیں کیا سعد، تم نے اور تمہاری ماں نے مجھے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ ایمان نے اسے ٹوکا۔ آج میں ڈروں گی نہیں۔ تم نے مجھے اپنی زندگی سے ایسے نکال پھینکا جیسے میں کوئی کچرا تھی۔ اگر تم نے انتظار کیا ہوتا، اگر تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوتا تو آج یہ خوشی ہم ساتھ دیکھ رہے ہوتے۔ اس کی بات سن کر سعد ہنسا۔ یہ ایک پھیکی، زہریلی اور شکست خوردہ ہنسی تھی۔ نہیں ایمان، اس نے نفی میں سر ہلایا، ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ایمان کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب؟ یہ میرا بیٹا ہے؟ سعد میں 5 نہیں تھی، تم 5 نہیں تھے؟ سعد نے اس کی بات دہرائی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں تھا۔ ایمان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا؟ میں باپ نہیں بن سکتا ایمان؟ سعد کی آواز کانپ گئی۔ مجھ میں ہی نقصہ، لیکن ایمان کا دماغ سن ہو گیا۔ لیکن حریم اور اس کا ہونے والا بچہ، وہ جو اس نے جھوٹ تھا۔ سعد نے اپنی آواز کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ سب سے بڑا جھوٹ تھا، وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ ایمان نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حریم جانتی تھی، سعد نے ٹوٹی ہوئی آواز میں بتانا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اور امی اولاد کے لیے کتنے پاگل ہیں۔ اس کے دفتر میں آنے سے پہلے سے ہی کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ایمان، اس نے مجھے اور میرے خاندان کو استعمال کیا، اور وہ بچہ اس کے عاشق کا تھا جو اس نے میرے نام سے جوڑ دیا۔ ایمان کے ذہن میں وہ دن گھوم گیا جب اس گھر سے نکالا گیا تھا۔ حریم کے کہکے، روبینہ بیگم کی مٹھائیاں۔ تو پھر تم نے اسے چھوڑا کیوں نہیں جب تمہیں یہ سب پتہ چلا؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ کیسے چھوڑتا؟ سعد نے بے بسی سے کہا۔ جب تک مجھ پر یہ سچ کھلا بہت دیر ہو چکی تھی، بچہ پیدا ہو چکا تھا اور میرا نام لے چکا تھا۔ اگر میں اسے اس وقت طلاق دیتا تو وہ سب کو بتا دیتی۔ کیا بتا دیتی؟ یہی سچ۔ سعد چیخنے کے قریب تھا۔ یہی کہ نقص مجھ میں ہے کہ میں نامرد ہوں۔ وہ پوری دنیا کو بتا دیتی کہ سعد چودھری باپ نہیں بن سکتا۔ دنیا مجھ پر تھوکتی، میری ماں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم تو خوش قسمت تھی ایمان، تمہیں عمر جیسا سمجھدار شخص مل گیا، تم نے اپنا گھر بسا لیا، تم مکمل ہو گئی۔ اس نے مال کی چمکتی ہوئی چھت کو دیکھا۔ اور میں اس جھوٹی بد کردار عورت کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں۔ میں اس بچے کو اپنا نام دے کر پا رہا ہوں جو میرا ہے ہی نہیں۔ دنیا کی نظر میں ایک باپ ہوں، مگر ہر رات جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ بچہ اور حریم کا وجود مجھے میری اوقات یاد دلاتا ہے۔ اس نے ایمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حسرت، پچھتاوا اور شکست تھی۔ تم نے سچ کہا تھا، اگر میں صبر کر لیتا تو شاید آج میں تمہارے ساتھ نہ سہی مگر سکون سے ہوتا۔ اب میں کہیں کا نہیں رہا۔ ایمان خاموشی سے اس شخص کو دیکھتی رہی جس نے کبھی اس کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ اس کے دل میں غصہ نہیں تھا، نہ ہی نفرت، بس ایک عجیب سا ترس اور اپنے حال پر گہرا شکر تھا۔ اسی لمحے کھلونے کی دکان سے عمر باہر نکلا۔ اس نے علی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور علی کے ہاتھ میں ایک رنگین کھلونا تھا۔ عمر نے ایمان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ زندگی اور موت کا، ماضی اور حال کا، دوزخ اور جنت کا فرق اس ایک مسکراہٹ میں واضح تھا۔ ایمان نے سعد کی طرف دیکھے بغیر کہا، اللہ تمہیں صبر دے، اور پھر وہ مڑی۔ اس نے اپنے تلخ ماضی کی طرف پھیٹ کی اور اپنے خوبصورت حال کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی عمر اور علی کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا۔ سعد وہیں کھڑا انہیں خوشی سے ہنستے ہوئے جاتا دیکھتا رہا۔ شاپنگ مال کی روشنیاں، کہکے اور موسیقی سب اس کے لیے بے معنی تھے۔ اب اسے اسی طرح جینا تھا۔ اس نے بوجھل قدموں کے ساتھ باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔